بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یتیم بچے کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ دوستو عید کا دن تھا، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، سب لوگ مسکرا رہے تھے، سب کے گھروں میں خوشیوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے بھر کے کنکر و پتھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی شریف کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے تھے۔ سورج بھی چہرہ مصطفیٰ سے روشن کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بچے گلی کوچوں میں کھیلوں میں مگن تھے۔ چلتے چلتے آپ اچانک رک گئے۔ آپ نے دیکھا ان سب سے دور ایک بچہ تھا جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، چہرے پر اداسی اور دل میں نہ جانے کتنے ارمان اس کا دل توڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صاحبزادے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح کیوں بہہ رہی ہے؟ بچہ پہچان نہ سکا کہ حالات پوچھنے والے کے دامن میں کتنے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی ذات مقدس ہے جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ انہی کی بارگاہ میں درخت بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ ان کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ بچہ کہنے لگا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، میں آنسو بہا رہا ہوں تو بہانے دیجئے، میں رو رہا ہوں تو رونے دیجئے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے والد ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد میری ماں نے ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی۔ وہ دونوں مل کر میرے والد کے مال کو کھا گئے اور اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں، میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہے کہ میں پہنوں، میرے لیے پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرا کوئی مکان نہیں ہے، بس یہ آسمان کا سامیانہ ہے اور زمین کا فرش ہے جس پر میں سو لیتا ہوں۔ لیکن آج اچانک جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن کے ماں باپ ہیں، جن کے بدن پر نئے نئے کپڑے ہیں، جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ان کے بزرگ ہیں، ان کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کا پیار ہے، ان کی خوشی کو دیکھ کر مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ والد گرامی کی کبھی نہ بھولنے والی شفقتوں کا منظر میرے نگاہوں کے سامنے دوڑ رہا ہے، یہی میرے رونے کا سبب ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش پر کہ بچے کے ہاتھ کو رحمت بھرے ہاتھ میں تھام لیا اور ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہ ہوگی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد بن جائے، حضرت عائشہ تمہاری ماں بن جائے، حضرت فاطمہ تمہاری بہن بن جائے، حضرت علی تمہارے چاچا بن جائے اور حسن حسین تمہارے بھائی بن جائے؟ بچے نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، اس کا مرجھایا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ بچہ دامن رحمت کو پکڑ کر مچل گیا، اتنی نوازش کو دیکھ کر جھوم اٹھا اور مچل کر کہنے لگا، اے رحمت والے آقا، جب آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو گھر لے گئے، گھر میں اسے اچھے کپڑے پہنایا اور اس کی زلفوں کو سنوارا، جسم پر خوشبو لگائی، آنکھوں میں سرما لگایا، کھانا کھلایا اور سب کچھ کر کے اس بچے کو خوش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچہ دلہے کی طرح خوش ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ کی کلی کھل رہی ہے، جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ بچہ ہنستے ہوئے خوشیوں کے موتی لٹاتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے انہی بچوں میں جا کر مل گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ بچے نے جب اس کی اس بدلی ہوئی حالت کو دیکھا تو بے حیران رہ گئے، کہنے لگے، تم تو ابھی رو رہے تھے، اچانک تمہیں کون سی دولت مل گئی کہ تم خوش نظر آ رہے ہو؟ بچے نے کہا کہ میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، پر میں اب خوشحال ہوں۔ میرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، پر اب میں نے اچھے کپڑے پہن لیے ہیں، اور سب سے بڑی دولت مجھے یہ ملی کہ میں بچہ تھا، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور میں ماں کی ممتا سے بہت دور تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، وہ میرے والد بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئی، خاتون جنت حضرت فاطمہ میری بہن بن گئی، حضرت علی میرے چاچا بن گئے
اور حسن حسین میرے بھائی بن گئے، مجھے کائنات کی اور پوری دنیا کی دولت مل گئی۔ یہ سن کر سارے بچے ایک زبان ہو کر کہنے لگے، کاش ہم تمام بچوں کے والد بھی اس جنگ میں شہید ہو جاتے اور آج ہم بھی تمہاری طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے تو ہم سب کو بھی یہ دولت مل جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی والد ہوتے تو ہم لوگوں کا بھی مقدر چمک جاتا۔ اگر دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔